اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 سے آج ہم ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک یقیناً اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ یعنی کفار کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے تھے کہ یہ اگر اللہ کا کلام ہے تو اس میں مچھر کی مثال بیان کی جا رہی ہے، مکڑی کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ سورۃ العنکبوت میں مکڑی کا ذکر ہے، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، پوری سورہ مبارکہ مکڑی کے نام پہ کھڑی ہے۔ تو وہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں یہ چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کی مثالیں اس طرح سے تو بات نہ آتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں بات سمجھانا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بات واضح کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں مثالوں کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مختلف مثالوں کے ذریعے سے انسانوں کو سمجھاتا ہے کہ غور کرو، دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح، کیوں اللہ کے ساتھ شرک کرو، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے ہو، پھر ان کی پوجا کرتے ہو، انہی کو پکارتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معاذ اللہ کوئی جو ہے وہ اللہ پاک نہیں شرماتا۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یہ جو مثالیں ہیں مکڑی کی، مچھر کی یا مکھی کی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں مثالوں کے ذریعے سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں اس کے آخری رکوع میں مکھی کی مثال دے کر سمجھایا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری پکار، تمہاری مدد، وہ جو بھی جنہیں تم پکارتے ہو تو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ وہاں پر مکھی کا ذکر ہے۔ اگر مکھی، ذباب کہتے ہیں مکھی کو، اگر وہ مکھی جو تم ان کے سامنے حلوے مانے رکھتے ہو، پرساد رکھتے ہو، نظر و نیاز کرتے ہو، وہ کوئی اس میں سے کھا لے، اٹھا لے تو تم وہ واپس نہیں لے سکتے۔ تو سورۃ العنکبوت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہاں مکڑی کے بارے میں فرمایا کہ مکڑی کی ان لوگوں کی مثال مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا لیے، اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں کو اپنا مددگار بنا لیا ہے، فوت شدگان کو پکارتے ہیں، قبر والوں کو پکارتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو پکارتے ہیں۔ کمثل العنکبوت، فرمایا ان کی مثال تو مکڑی کی جیسی ہے، مکڑی کی طرح ان کی مثال۔ اتخذت بیتا، اس نے ایک گھر بنایا، مکڑی گھر بناتی ہے، جالے بناتی ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر، سب سے بودا گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کتنا یعنی ہاتھ سے ایسے ذرا سا بندہ کپڑا مارے تو وہ ختم ہو جاتا ہے گھر اس کا۔ تو جو اللہ کے سوا اپنا مددگار سمجھتے ہیں کسی اور کو، غیر اللہ کو، فلاں بت ہمیں بچا لے گا، فلاں دیوی دیوتا ہمیں بچا لیں گے، فلاں فوت شدگان پیر صاحب ہمیں بچوا لیں گے، بخشوا دیں گے، تو فرمایا یہ تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کمزور مکڑی کا گھر ہو۔ اور فرمایا لبیت وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر، سب سے جو کمزور ہے، حقیر گھر ہے، بودا ہے، وہ مکڑی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جانتے، کاش لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی طاقت والی ہستی، کتنی طاقت والی اس کی ذات ہے۔ تو لوگ وہ جیسے بانی محترم تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ ایک بزرگ خاتون جو ہے وہ کھڑی تھی دیہات میں، اپنا سامان اٹھا کے، گھاس پھوس وغیرہ اپنا جیسے چارہ، تو کچھ سامان تھا اس کے پاس، ڈی سی او کا وہاں سے گزرنا ہوا۔ ڈی سی او صاحب جب گزر رہے تھے تو دیکھا بزرگ عورت کھڑی ہے، وہ سامان ہے اس کا، اس نے کہا روکو بھائی، گاڑی روکو، ان کا سامان اٹھا لو، گاڑی میں رکھ دو۔ تو لفٹ دے دی انہیں، اپنے ساتھ سوار کر لیا، تو جہاں اترنا تھا انہیں پہنچا دیا۔ تو بزرگ نے، جب عورت نے دیکھا بھائی اتنا اچھا آدمی ہے، اتنا نیک دل آدمی ہے، مجھے اس نے مدد کی ہے، تو اسے دعا دی ڈی سی او صاحب کو کہ اللہ تعالیٰ تجھے پٹواری بنا دے۔ اب وہ بیچاری، اس نے گھر میں دیہات کی زندگی میں یہی سنا ساری زندگی میں، جو پٹواری ہوتا ہے نا،
تو وہ کسی کی زمین ادھر سے ادھر کر دیتا ہے. اچھا تو بھائی یہ اس نے یہی سنا نا, پٹواری کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے, بڑی اتھارٹی ہوتی ہے, یہ ہے وہ ہے, تو اس نے یہی سنا, اس نے ڈی سی او کو اب دعا دے رہی ہے کہ اللہ تجھے پٹواری بنا دے. وہ اسے پتہ ہی نہیں ہے ڈی سی او کی طاقت کتنی ہے, وہ چاہے تو پٹواری کے ادھر سے ادھر کر دے, کئی پٹواری اس کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ انسان جو بیچارہ لا علم ہوتا ہے نا, جاہل ہوتا ہے, قصوں پہ ایسے سنی سنائی باتوں پہ کہ بھائی فلاں بت کے پاس جاؤ, بتوں کے پاس جاؤ, وہاں چڑھاوا چڑھا دو, یہ کام کر دو, فلاں درخت پہ چلے جاؤ, وہاں رسہ باندھ آؤ, تمہاری منت پوری ہو جائے گی, تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی, فلاں صاحب قبر کے پاس چلے جاؤ, وہاں بس دیکھ دے آؤ, تمہاری ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی. اور وہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں نا, جن کے چندے پڑے ہوتے ہیں, چندہ باکس, وہ لوگوں کو قصے سنانے کے لیے ایسے بندے انہوں نے اپنے کھڑے کیے ہوتے ہیں کہ ان کو ایسی ایسی کہانیاں سناؤ کہ یہیں آتے رہیں, کہ فلاں جو ہے وہ تو جی وہ تو لوگوں کے منہ سے لوہے کے کیل نکلواتا ہے, وہ ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں, اور پھر انہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسی ایسی کہانیاں, وہ جیسے آپ دیکھتے ہیں فلاں پیر صاحب وہ تصویر میں بھی اڑ رہے ہیں, میں نام نہیں لیتا, وہ تصویر میں اڑ رہے ہیں, اور وہ مریدوں کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں, جس مرید کو جو انہیں پکارتے ہیں, جو مدد کے لیے فوج سلطان, پیر صاحب اڑتے ہیں, تو پیر صاحب اڑ کے پہنچ بھی جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں. تو یہ ایسے قصے بنے ہوئے ہیں. جب قرآن و سنت کا علم آتا ہے پھر انسان ان بدعات سے, رسومات سے, شرکیہ باتوں سے, وہ ان سے بچتا ہے. تو فرمایا جو لوگ جن کو تم اللہ کے سوا مددگار بنا لیتے ہو, جیسے سورۃ الحج میں فرمایا آخری رقم میں, یا ایھا الناس, اے انسانوں, ضرب مثل فاستمعوا لہ, اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے, ایک مثال بیان کی جاتی ہے, فاستمعوا لہ, اسے غور سے سنو. بات بڑی اہم ہے, یعنی اگر تم نے شرک کیا نا اللہ کے ساتھ, اللہ نہیں بخشے گا. اللہ اس کے علاوہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, 2 مرتبہ قرآن حکیم میں سورہ نساء میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا, اس کے علاوہ جس کی چاہے گا بخشش کر دے گا. تو ہمیشہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے بچائے. اللہ کی رحمت سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے اور گناہوں کو بھی چھوڑنا چاہیے. تو وہاں فرمایا کہ جن ہستیوں کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, لن یخلقوا ذبابا, وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے, ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. اللہ نے کتنی مخلوق بنائی, کتنی مکھیاں ہیں, کتنے مچھر ہیں, چرند پرند ہیں, انسان ہیں. اللہ تعالیٰ سورۃ اللقمان میں فرماتے ہیں خلق السماوات والارض, کہ زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا, اور جو اس کے درمیان ہے وہ سب اللہ نے بنایا. تو ذرا دکھاؤ تو صحیح, جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو, پوجا کرتے ہو, اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو, جن ہستیوں کو, انہوں نے کیا بنایا ہے, دکھاؤ تو صحیح. اللہ نے زمین و آسمان بنائے, مخلوقات کو تخلیق کیا, اتنے انسانوں کو بنایا, ان کی ضروریات کو پیدا کر رہا ہے, تم پھر اللہ کے ساتھ شرک کرو ایسے طاقتور اللہ کو چھوڑ کے. تو فرمایا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا, یا ایھا الناس, اے انسانو, ضرب مثل, ایک مثال بیان کی جاتی ہے, فاستمعوا لہ, کان کھول کے سنو. اللہ کا کلام ہے, ویسے توجہ کرنی چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے, سمجھ کے پڑھنا چاہیے, لیکن اللہ خود فرما رہا ہے کہ ذرا توجہ کرو, بات کو غور سے سنو. کیوں؟ بات بڑی اہم ہے, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ, بے شک جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, لن یخلقوا ذبابا, ذباب مکھی کو کہتے ہیں, ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے, وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. تم اللہ کے ساتھ انہیں شریک کیے بیٹھے ہو, انہوں نے تو مکھی تک نہیں بنائی. کیا بنایا تمہارے بتوں نے, دیوی دیوتاؤں نے, کیا بنایا تمہارے پیر صاحب نے جو فوت ہو گئے, جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو, کیا بنایا انہوں نے, مکھی بنائی ہے. اللہ نے کتنی مخلوقات بنائی ہیں, غور کرو. فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لینا, جو حلوے مانے جو تم نظر و نیاز رکھتے ہو ان کے سامنے, وہاں مکھی آ کے بیٹھتی ہے, وہ کچھ کھاتی ہے, اس میں سے وہ کچھ کھا لے, کچھ اٹھا لے, تو وہ مکھی سے وہ واپس نہیں لے سکتے, مکھی سے وہ نہیں چھڑا سکتے. اللہ کا چیلنج ہے. اور سائنس کی تحقیق بتاتی ہے کہ مکھی کے جو ہاضمے کا نظام ہے وہ بڑا تیز ہے. وہ ایک طرف کھاتی ہے, دوسری طرف پیشاب پخانے کے راستے نکال دیتی ہے. جیسے ہی کھاتی ہے نکال, تم پکڑنے لگو گے وہ نکال کے فارغ ہو چکی ہوگی, آؤ تم اب دوبارہ اس کے پیٹ میں ڈالو اور نکال کے دکھاؤ, نکال سکتے ہو. اللہ کا چیلنج ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. اللہ شرک کرنے کو نہیں بخشے گا. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شرک سے ہمیں بچائے. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب, جو طالب ہے وہ بھی بڑا کمزور, جو مطلوب بنائی بیٹھا جسے وہ بھی بڑا کمزور ہے. یعنی جو مانگنے والا ہے وہ بھی کمزور, اور جسے وہ اپنا معبود بنائی بیٹھا ہے وہ بھی بڑا کمزور ہے. وہی مثال ہے, وہ بیچاری بوڑھی عورت, اس نے ڈی سی او کو ہی پٹواری کی دعا دی, اس کا فہم ہی اتنا تھا, اس کی عقل میں یہی تھا. تو جو بیچاروں نے سنی قصے کہانیاں, جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے بارے میں جانا ہی نہیں, قرآن پڑھا ہی نہیں کبھی, سمجھ کے قرآن و سنت کی بات ہی نہیں سنی, انہوں نے تو قصے ہی سنی, انہوں نے تو کہانیاں ہی سنے نا لوگوں سے, تو وہ بیچارے ایسی باتیں کرتے ہیں
بھئی اس طرح کر لو گے تو بخشے جاؤ گے، یہ کام کر لو بخشے، فلاں جا کر فلاں درخت کے اوپر دھاگے باندھو تمہاری بخشش ہو جائے گی، فلاں یہ کر لو بخشش ہو۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی، لوگوں کو احساس ہی نہیں اللہ کتنی طاقت والا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے، اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت طاقت والا ہے، سب پر غالب ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ تو یہاں پر اب مثال دی، تو وہ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے، یہ اگر اللہ کا کلام ہوتا، کبھی مچھر کی مثال دی جا رہی ہے، کبھی مکڑی کی، کبھی مکھی کی، تو معاذ اللہ انہوں نے اعتراض کیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پینٹر نے کہا جاتا ہے کہ ایک تصویر بنائی تو اس نے کہا بھائی کسی کو اس میں کوئی غلطی نظر آئے نا تو مجھے بتا دے، وہاں پہ ہائی لائٹ کر دے ذرا، میں اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگلے دن اس نے دیکھی تو ساری تصویر پہ نشان ہی لگے کھڑے تھے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ پھر اس نے کہا اگلے دن اس کے بعد کہ بھائی وہ ٹھیک کرنے کے بعد کہ اگر اب کسی کو غلطی نظر آئے نا تو برش لے اور خود ہی ٹھیک کر دے، تو کسی نے نشان نہ لگا، ٹھیک کون کرے؟ تو اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اپنی اصلاح کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ تنقید کرتے رہنا ہر بات میں، ہر کام میں بڑا آسان ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مفت مشورے، مفت کے مشورے دینا بڑے لوگ ہوتے ہیں، ساتھ دینے والے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں جو ساتھ توڑ نبھاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اعتراض ہی کر رہے ہیں، یہ مشرکین کی طرف سے اعتراض تھے، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا، ہم نے پیچھے آیت میں پڑھا کہ اگر تمہیں شک ہے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ ایک صورت نہیں بنا سکے، اللہ کے کلام جیسی ایک صورت تک نہیں بنا سکے۔ تو فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے بھی کم چیز کی، اس چیز کی جو اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو لوگ صاحب ایمان ہیں، جو واقعی اس پر قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ جو صاحب ایمان ہیں وہ ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا، وہ کہتے ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے، یعنی یہ مثال کیوں بیان کی جا رہی ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا گیا، یہ ہمیں فرمایا یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہتوں کو، یعنی ان مثالوں کے ذریعے سے کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، یا اس قرآن کو بھی پڑھ کے کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور وہ ہدایت دیتا ہے بہت سے لوگوں کو۔ آگے جو بات ہے وہ کیوں، یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے، یعنی کوئی ہدایت پاتا ہے، کوئی گمراہی پاتا ہے اسی قرآن کو پڑھ کے، انہی مثالوں کے ذریعے سے، کیوں؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، وہ گمراہ نہیں کرتا وہ اس کے ذریعے مگر صرف سرکش لوگوں کو، جو تکبر کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، غرور کرتے رہتے ہیں۔ عاجزی بڑی چیز ہے، ہمیشہ عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الکبر بطر الحق، تکبر کی علامت یہ ہوتی ہے انسان حق کو سنے، حق اس کے سامنے ہے، اسے جھٹلا دے، سمجھ جائے یہ بات حق ہے، اس تک حق پہنچ جائے، پھر بھی نہ مانے۔ وغمط الناس، اور اللہ کی مخلوق کو چھوٹا سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، میں بڑا ہوں، میرے پاس علم ہے۔ یہ بڑائی کئی طرح کی ہوتی ہے نا، کسی کے پاس علم زیادہ ہو وہ تکبر میں آ جاتا ہے، کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہو وہ کہتا ہے میں پیسے والا آدمی، میں غریبوں کی کیوں مانوں، پیسہ تو میرے پاس ہے۔ کسی کے پاس عہدہ زیادہ ہو، اتھارٹی زیادہ ہو، وہ اپنے جونیئر کی نہیں مان رہا ہوتا، حالانکہ وہ ہو سکتا ہے غلطی پر ہو باس، جونیئر صحیح کہہ رہا ہو، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، چھوٹے بن کے رہتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے برابر بھی غرور ہوگا۔ رائی کا دانہ، چونٹی کا انڈا، اتنا بھی غرور ہوگا نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، سمجھتے رہو، اللہ ایسے شخص کو جنت میں داخلہ نہیں دے گا جو اتنا سا بھی غرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے غرور سے، کبر سے، ہر قسم کے گناہوں سے بچائے۔ یہ قرآن و سنت کا فائدہ یہی ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتا دوں، آپ کو اللہ کرے آپ کو بھی فائدہ ہو، جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا، جو سنا رہا ہوتا ہے، اس کی اپنی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جو قرآن و سنت سے جڑا رہے گا، قرآن و سنت کی دعوت دیتا رہے گا، اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہے گا، اس کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے، ان مثالوں کے ذریعے سے، یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے کئیوں کو گمراہ کر دیتا ہے، کئیوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، وہ نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو، جو تکبر کرتے ہیں، جو اپنے اندر، جن کے اندر کوئی انانیت ہوتی ہے، بڑا غرور ہوتا ہے۔ ابو جہل مانتا تھا، زبان سے کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ٹھیک ہے، سچ ہے، پھر ان پر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ کہتا بڑائی کا مسئلہ ہے، سرداری کا مسئلہ ہے، وہ بھی کھانا کھلاتے حاجیوں کو، ہم بھی کھلا رہے ہیں، ہمارا قبیلہ بھی کھلا رہا ہے۔ تو اب
اگر وہ میں ان کی بات مان لوں گا مجھے تو ان سے چھوٹا بننا پڑے گا، انہیں اپنا، اگر میں نے اللہ کا نبی مان لیا ان کی تابعداری کرنی پڑے گی، مجھ سے یہ نہیں ہوتی، میں صرف اس وجہ سے نہیں مانوں گا، میں نے طے کر لیا ہے میں ان کا مخالفت ہی کروں گا، ایمان نہیں لاؤں گا۔ تو یہ تکبر انسان کو حق کی طرف نہیں آنے دیتا۔ کتنی بد نصیبی ہے کہ انسان حق کو پہچان بھی لے پھر بھی نہ مانے، پھر بھی کیوں نہیں مان رہا ہوتا؟ غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے غرور سے، تکبر سے بچائے۔ اور فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد۔ اللہ سے عہد کیا ہوا ہے، ہر انسان یہاں دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے عہد کر گیا، عہد الست جسے ہم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمام انسانوں کی روحوں کو زندگی دی، تخلیق کیا، اور پھر بڑے میدان میں انہیں جمع کیا۔ الارواح جنود مجندہ، حدیث ہے کہ لشکروں کی صورتوں میں انسان تھے، تمام انسان وہاں تھے، تھیں صرف روحیں، جسم نہیں تھے، صرف روحیں تھیں۔ اللہ نے پھر ان سے عہد لیا، دنیا میں بھیجوں گا، کس کی بندگی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے کہا اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تیری عبادت کریں گے۔ اللہ نے وہاں اس کے بعد عہد لینے کے بعد ہمیں سلا دیا یا پہلی موت دے دی۔ اس کے بعد اب ہم دنیا میں آئے ہیں، اب ہمیں اس وجود کے ساتھ اور روح کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھیجا گیا۔ کیوں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو تخلیق کی ہے اس لیے کہ تمہاری آزمائش کرے، کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، کون ہے برے عمل کرتا ہے۔ ہم آزمائش میں، حالت آزمائش میں آزمائے جا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ اب دوسری موت آئے گی، اب جو موت آئے گی یہ دوسری ہوگی، اور پھر کیا ہوگا؟ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ تو فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا، اپنے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن وہ لوگ قطع رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو کاٹتے ہیں، رشتوں سے ناراض ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے کٹ جاتے ہیں۔ اور رحمی رشتے یعنی جو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوں، رحم سے، ایک ہی رحم سے پیدا ہو، تو وہ آپس میں جب کٹتے ہیں یہ بڑا گناہ کی بات ہے۔ بندہ مومن اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے، خاص کر بہن بھائیوں سے، قریبی خونی رشتوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا بنائے۔ ایک حدیث میں فرمایا جو شخص چاہتا ہو اللہ اس کے رزق میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرے، اللہ اس کی زندگی میں بھی برکت دے گا، اللہ اس کے رزق میں بھی برکت دے گا۔ اور فرمایا جو قدم اللہ کے راستے میں اٹھتا ہے نا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے قدم اٹھتا ہے وہ بہترین قدم ہے۔ اس پر جو قدم اللہ کے راستے میں اٹھتے ہیں، ان پر جو راستے میں گرد و غبار پڑتی ہے، اللہ اس شخص کی جو گرد و غبار اس پر پڑ رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی برکت، فضیلت اتنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو بہترین قدم ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد، وہ قدم ہے جو انسان اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اٹھاتا ہے۔ ناراضگی ہو جاتی ہیں بہن بھائی سے اور رشتہ داروں سے، کئی مرتبہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن جو خود جاتا ہے نا جی ملنے، اسے اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع کلامی کرے، قطع تعلق کرے۔ 3 دن کی مہلت ہے، اس سے پہلے اپنا تعلق بہتر کر لو۔ جو رحم کو توڑے گا اللہ بھی اسے توڑ کے رکھ دے گا، جو رحمی رشتوں سے کٹ کے رہے گا اللہ بھی اسے کاٹ کے رکھ دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں 2 طرح کے تعلقات جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، 2 طرح کے تعلقات۔ ایک تعلق ہے بندے کا اللہ کے ساتھ، ایک انسان اللہ سے جڑے ہو، اعتصموا باللہ، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑو۔ تو وہ کیسے جڑ سکتے ہیں؟ اللہ کی کتاب سے جڑ جاؤ۔ اللہ کی کتاب، یہ ایک حدیث میں فرمایا یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تم تھام لو، تم اللہ سے جڑ جاؤ گے، تمہارا اللہ سے تعلق بن جائے گا۔ تو ایک تو ہے حقوق اللہ، وہ ادا کرے انسان، دوسرا ہے حقوق العباد، انسانوں کے حقوق ادا کرے، رشتہ داروں سے جڑ کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال، نیک اعمال کرنے والا بنائے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ فرمایا كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا۔ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، یہ وہی اشارہ ہے وہ روح کی طرف۔ اللہ نے تمہیں سلا دیا، پھر تمہیں زندہ کیا، دنیا میں بھیجا، یہ دوسری مرتبہ تمہیں زندہ کیا گیا ہے۔ پھر تمہیں کیا کرے گا؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، اب دوسری موت آئے گی۔
ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے، تمہیں اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے تم۔ اسے سورہ غافر میں یا سورۃ المومن بھی اس کا نام ہے، اس میں فرمایا اہل جہنم کا قول، جب لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے نا، وہاں جل جل کے تھک جائیں گے، روئیں گے، دھاڑیں گے، تو اللہ کو پکاریں گے تو وہ کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی۔ جہنم میں لوگ کہیں گے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، 2 مرتبہ تو نے ہمیں زندگی دی، ہمیں زندہ کیا۔ فاعترفنا بذنوبنا تو اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف ہم نے کر لیا، یعنی ہم مانتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم سے گناہ ہوئے۔ فہل الی خروج من سبیل تو اب یہاں نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یعنی اے اللہ تو نے 2 مرتبہ زندگی دی، 2 مرتبہ موت دی، ایک احسان کر، ایک بار تو ہمیں یہاں سے نکال، ایک موقع تو اور دے، ایک دفعہ تو زندگی دے دے، ہم بڑے نیک بن جائیں گے، ہم تیری راہ میں خرچ بھی کیا کریں گے، ہر وقت تیری عبادت، تیرے نبی کی اطاعت، تیرے دین پر عمل، ہم یہی کام کریں گے، ایک موقع دے دے۔ اس وقت موقع نہیں ملے گا، آج موقع ہے، آج وقت ہے، اور یہ وقت بڑا قیمتی ہے، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اسی وقت میں دنیا بھی بنا سکتا ہے آدمی اور آخرت بھی بنا سکتا ہے، اور اللہ جو آخرت بنانے میں لگ جاتا ہے اللہ دنیا بھی اسے عطا کر ہی دیتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص دنیا کو اپنی فکر بنا لیتا ہے، بھائی دنیا ہی کماؤں، اللہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے مشکلات ہی ہوتی ہیں، اسے اس کا نصیب ہی ملتا ہے، جو رزق اللہ نے لکھ دیا نا ملتا اتنا ہی ہے، جتنا مرضی بھاگ لے، اور جو آخرت کو اپنی فکر بنا لیتا ہے اللہ اس کے دنیا کے معاملات بھی آسان کر دیتا ہے، اس کا رزق آسانی سے اس تک پہنچتا ہے، دنیا ذلیل و خوار ہو کر اس کے پاس خود ہی آتی ہے جو آخرت کو اپنی فکر بنا لیتا ہے۔ اگر ہم آخرت کو اپنی فکر بنائیں گے دنیا میں جو ہمارے حصے کا نصیب ہے وہ ہمیں مل کر ہی رہے گا، لیکن اللہ ہمارے دنیا کے کام بھی آسان کر دے گا۔ یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، عمل کرنے والے کامیاب لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، تمہیں اسی کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے نا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ گندم اللہ نے پیدا کی، ابھی اللہ نہ چاہے تو نقصان ہو جاتا ہے، فائدہ والی چیز بھی نقصان دے رہی ہوتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے۔ تم یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، یہ زمین و آسمان، چاند ستارے، کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے، تمہیں تو آخرت کے لیے بنایا گیا۔ تو یہ سبق بھول نہ جائے انسان، یہ دن رات صبح و شام یہی سبق اگر یاد رہے نا تو انسان کا عمل بہتر رہتا ہے، اسے اللہ یاد رہے، موت یاد رہے، قبر یاد رہے، تو اصلاح ہوتی رہتی ہے، بہتری ہوتی رہتی ہے۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کچھ تخلیق کرنے والا حقیقت میں تو اللہ ہی ہے۔ ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے، ابھی تک سائنس اتنی ترقی نہیں کر سکی کہ 7 آسمانوں کی حقیقت سمجھ سکے، ہو سکتا ہے کبھی وقت آئے کہ انسان اتنی ترقی بھی کرے کہ اس پر 7 آسمانوں کی جو حقیقت ہے وہ بھی واضح ہو جائے، واللہ اعلم۔ فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا اسے علم ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا بھی اگر گرتا ہے نا اللہ اسے بھی جانتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں گر سکتا درخت سے۔ تو جو اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے گا کیا اللہ اسے ضائع کر دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اچھے اعمال کریں، نیکی والے کام کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی ابھی ہمارا جیسے کہ اس کے بعد مذاکرہ ٹائپ افہام و تفہیم بات سمجھنے کی ہم مزید کوشش کرتے ہیں، تو اب ہمارا وہ سیشن ہوگا، تو میں دعوت دیتا ہوں الیاس صاحب کو کہ وہ اس حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ 26 سے کہاں تک یہ آیت ہم نے یہ سر میں بتاتا ہوں 26 سے شاید 30 تک پڑھی ہے۔ جی الیاس صاحب۔ یہ تو وہی آیت ہے آپ نے پڑھی ہے، جیسے پہلے دن ہم نے بتایا تھا کہ 2 دفعہ انسان کو موت آتی ہے، 2 دفعہ زندگی ہے، تو جیسے آپ نے بتایا ہے کہ پھر انسان خواہش کرے گا دوبارہ بھیجا، یہ ایک دفعہ نہیں، یہ کوئی 9 سے 10 بار ایسا خیال رہتا نہیں کہ وہ پچھتائے گا مجھے پھر دوبارہ دنیا میں بھیجو،
جو ہے نا اچھے عمل کرو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے مڑ کے نہ جب کوئی چلا جاتا ہے پھر آج تک وہ واپس نہیں آیا, نہ ہی واپس آئے گا, نہ ہی یہ موقع دوبارہ ملے گا. تو یہ زندگی میں ایک ہی دفعہ کا وہ ہے معاملہ. تو اسی سے پھر وہ میں نکالا کہ یہ جو دنیا میں ہم نے رہنا ہے تھوڑا عرصہ, تو اس میں دو ہی گروپ ہیں, دو ہی جماعتیں ہیں, دو ہی پارٹیاں ہیں. اب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہم کس پارٹی میں شامل, بس یہ ہے مین سب سے بات. یہاں تو کوئی تیسری پارٹی ہو, میں نے تو اس کا نام نہ ٹولہ رکھا ہو. یہ دو ٹولے ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کا ٹولہ ہے, ایک شیطان کا ٹولہ ہے. شیطان کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے, یہ نہیں کہ وہ خود اپنی طرف سے بن گیا. تو اب اختیار ہمیں دے دیا کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ شیطان کے ٹولے میں شامل ہو جائیں یا اللہ کے ٹولے میں, یا اللہ کی فوج کہہ لیں, شیطان کی فوج کہہ لیں. ٹھیک ہے, پارٹی گروپ. میں اس دن حزب کا میں نے ڈال رہا تھا ڈکشنری میں, تو پارٹی نہیں کر رہا تھا. جیسے وہ مسلم نون میں ہے وہ پیپل پارٹی ہے نا دنیا. تو اللہ نے بھی اسی طرح دو پارٹیاں بنایا, بھئی ایک میری پارٹی ہے, ایک شیطان کی پارٹی. اب یہ اختیار ہمیں دے دیا کہ جو ہے نا کہ ہم کس پارٹی میں شامل ہو جائیں. اور یہ بھی بتا دیا کہ جب اکثر ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں ایسا کر رہا ہے, فلاں ایسا کر رہا ہے, تو ہم اکثر مثال دے دیتے ہیں. تو یہ بہت غلط رویہ ہے. یہ کسی جگہ پہ نہیں پوچھنا کہ وہ کیا کر گیا ہے, اور اس کا بڑا واضح اعلان ہے کہ میں نے یہ نہیں پوچھنا کہ تمہارے پہلے والے کیا کر کے, وہ جو چلے گئے چلے, میں نے پوچھا تم کیا کر کے. انڈیویژنل پوچھنا کہ تم نے کیا کیا, کہ تم اللہ کی پارٹی میں شامل تھے یا شیطان والی پارٹی. اب ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کام ہم شیطان والے کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ والے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ والے کام بھی ڈکلیئرڈ ہیں, شیطان والے بھی ڈکلیئرڈ ہیں, کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں کہ کو ہمیں پتہ نہ ہو جی شیطان والے کون سے ہیں اور اللہ والے کون سے ہیں. اور پیپر آؤٹ ہے بالکل, اور سارے بتا دیے گئے یہ شیطان والے کام ہے, یہ اللہ والے کام ہے. اور اس میں جو کنفیوژن ہمیں ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کہ ہم جب کہہ دیتے ہیں جی اب کیا کریں گے اللہ کی طرف سے ایسے ہی ہونا. اب یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے نا, اب مقدر میں ایسے. تو اس میں تھوڑا سا بریک سا نکتا ہے. ایک لفظ اس میں آیا یشاء, ایک آیا اذن, دونوں قرآن میں آئے. ٹھیک ہے, اذن کا معنی ہوتا ہے پرمیشن, اجازت. یشاء کا مطلب ہے چاہت. ٹھیک ہے نا, تو اذن تو ہر چیز کا اللہ. چور چوری کرنے جاتا ہے اللہ کی اذن سے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اگر اجازت نہ ہو تو چور چوری نہیں کر سکتا, ٹانگ توڑ دے کیا دے جائے. ٹھیک ہے, جو کوئی زانی ہے وہ بھی اللہ کی اذن سے زنا کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور لیکن اس میں اللہ کی اشاع نہیں ہے, چاہت نہیں ہے. چاہت اس میں کس کی ہے, شیطان. ٹھیک ہے نا, اللہ یہ چیز جب ہم مکس کر دیتے ہیں نا چاہت کو اور اذن کو, اذن علیحدہ چیز ہے, اذن ہر چیز. جیسے انہوں نے بتایا ابھی کہ ایک پتا بھی دیکھتا ہے کہ اللہ کی اذن سے دیکھتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کس کام میں اللہ کی چاہت ہے اور کس میں شیطان کی چاہت. اب اذن کی وجہ سے ہم نے اس کو مس کر دیا. اب اللہ ایسے ہی چاہتا تھا تو ہم نے کہا بھائی اللہ ایسے نہیں چاہتا تھا, اللہ کا اذن ہے, اللہ کی پرمیشن سے ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط کام. ٹھیک ہے, اللہ کی چاہت نہیں ہے, یا اللہ کے رسول کی چاہت ہم کہہ سکتے ہیں وہ بھی نہیں. ہمیں پھر ڈھونڈنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی چاہت والے کون سے کام ہیں, وہ ہم کریں گے تو ہم حزب اللہ میں شامل ہو جائیں گے, یعنی اللہ کی پارٹی میں, اللہ کے گروہ میں, اللہ کے ٹولے میں. اگر ہم اس کے الٹ کریں گے, اذن تو اللہ ہی کا ہوگا لیکن چاہت نہ ہوگی, تو پھر ہم شیطان والے ٹولے میں. اب شیطان والے ٹولے میں شامل ہو کے ہم یہ توقع کریں گے قبر میں جا کے ہمارے گلے میں کوئی ہاتھ ڈالے گا, تو اس جیسا بیوقوف انسان کوئی دیکھا نا, اس جیسا کوئی بیوقوف انسان نہیں ہے. وہ کام تو سارے کر رہا ہو شیطان والے, تو وہ پھر جو ہے نا کہ قبر میں جاؤں گا تو میں جاتے ہی ہار گلے میں ڈلے گا. ایسے نہیں, وہ کھلے ہی پڑھنے ہیں, مار ہی پڑھنے ہیں, وہ جو بتایا گیا وہ ساری چیزیں ہونی ہیں. ٹھیک ہے, ہاں بس وہ ہاں استثناء ایک علیحدہ چیز ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی یا اختیارات ہے. جیسے ہم سورۃ العصر ہے, بالکل بالکل اس میں یہی ہے نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صرف ایمان والے نہیں, ایمان کے ساتھ عمل صالح. بالکل بالکل بالکل, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل. اس کے بعد بالکل تیسرا یعنی ایک دوسرے کو حق کی تلقین, ہاں, اور صبر کیا. بالکل, تو یہ تو منیمم ہے نا پاسنگ. منیمم ہے, وہی کہہ رہا ہوں, یعنی کہ صرف ایمان نہیں, ایمان کے ساتھ عمل صالح. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. اس کے ساتھ کنڈیشنل ہی کنڈیشن کہ خالی ایمان کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا. کہتے ہیں نا کلمہ گو ہے, چلو زیادہ سے زیادہ چند
یا یہ کہتے ہیں جی جیسے وہ کل حدیث سنا رہے تھے یہ آخر سزا کو بو کے نکل ہی آنا وہ نکل تو آنا ہے وہاں کہ بندہ سوچ سکے ایک سیکنڈ بھی رہ سکتا ہے یار ایک انگلی آپ ایک 40-50 ڈگری ہو ہم مسجد کے فرش سے جوتا اتار کے نہیں گزر سکتے 50 ڈگری جب ہوتا ہے نا تو مسجد میں جانا ہو تو وہاں صف بچھائی جاتی ہے کہ اوپر سے بندے گزر کے جائیں 50 ڈگری پیر نہ سکتے تو وہاں جہاں کم از کم سزا ہے کہ آگ کا جوتا پہنایا جانا اور دلوں تک پہنچے گی وہ آگ تو وہاں تو ایک سیکنڈ کا بھی نہیں بندہ سوچ سکتا فریکشن آف سیکنڈ سے نہیں سوچ سکتا اور پھر نہ موت ہے نہ زندہ ہے جنت میں تو زندگی ہی زندگی ہے نا اس میں تو ڈکلیئرڈ ہے بھائی زندہ ہی زندگی اور کچھ نہیں ہے موت کو موت آ جانی ہے کہانی ختم لیکن دوزخ کے اندر نہ زندہ ہے نہ موت درمیان میں لٹکا رہا ہے اور 100 سال ہے 200 سال ہے کوئی پتہ کوئی نہیں ان لمیٹڈ جیسے فرمایا الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا جو گناہ گار ہوگا وہاں اس بڑی آگ میں داخل کیا جائے گا جہاں نہ وہ موت آئے گی اسے نہ وہ زندہ رہ پائے گا نہ موت ایک دفعہ کئی دفعہ بتایا وہ ایک کھلڑی کا بتایا اب یہ سڑے گی پھر دعا نہیں دے دیجیے کیونکہ درد کا احساس ہے اس میں اسکن میں ہوتا ہے ایسے جب برن جون میں جاتے ہیں تو درد سے پہلے اسکن دیکھتے ہیں اگر اس کی 80% یا کچھ پرسنٹ اسکن جل گئی وہ کہتے ہیں یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا ہاں یہ ختم ہے کیونکہ وہ اسکن کی ہی وجہ سے زندہ ہو رہا ہے درد کا احساس اس اسکن کے نیچے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیز رکھی ہوئی ہے جو اس کو ریئلائز کراتی ہے درد کا اگر وہ سڑ جائے تو پھر کچھ نہیں تو وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ اسکن میں دوبارہ لگاتا رہوں گا پھر سڑے گی پھر لگاؤں گا پھر سڑے گی پھر لگاؤں گا بندہ سوچے تو صحیح بھی کیا وہ ہوگا اور ادھر کام سارے کرتے رہے شیطانوں والے پھر وہ اچھا پھر شیطان بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ ہم بھی شیطان آیا نہیں ہمارے پاس کسی نے آج تک کہا ہو یہ میں جو شیطان نے بھیجا ہے تم جو ہے نا نماز پڑھنے نہ جانا کسی نے کہا آج تک لیکن ہم جاتے نہیں ٹھیک ہے نا ہوتا میں جانتے شیطان ہی کسی کے پاس آج کا شیطان آیا ہو جی میں شیطان کے صاحب نے مجھے بھیجا ہے تم آج مسجد میں نہیں جانا کہا ہے کسی نے ڈالتا ہے دل میں وہ تو ادھر بیٹھا ہوا ہے وہ تو اللہ کے رسول نے بتایا تو میں نے اللہ نے ادھر بٹھا دیا اندر اب ادھر جو بٹھایا اللہ نے اب چونکہ اتھارٹی اللہ کے پاس اس نے بٹھایا اس نے ڈیزائن ہی ایسا بنایا ادھر سے پھر قابو کرنا ہے ادھر سے قابو کرنا ہے وہ دو راستے دکھا دیے نا بس وہی دو ہی نیکی اور بدی نیکی بدی حزب اللہ حزب و شیطان اعمال بھی دو قسم کے فرشتے بھی دو سارے چیز دیکھو جوڑے جوڑے اب بندہ کہے گا چلو یار اگر میں کوئی اچھا نہیں کر رہا تو برا بھی نہیں کر رہا تو پھر بھی کہاں کوئی نہ کوئی تو لکھے گا یا یہ لکھے گا آپ کی جگہ ہے نا وہ تو ہے لیکن اس کو ریکارڈ کرنے والا جنت میں درمیان میں یہ بھی بچت ہے اس کو ریکارڈ میں تو کہتا ہوں یہ بھی بڑی بچت ہے ادھر دنیا میں ریکارڈ کرنے والا کوئی نہیں آ رہا ہو ریکارڈ کرے گا یہ کرے گا جو وہ کرے گا دوزخ سے تو بچ جائے جلنے سے تو بچ جائے کم سے جو اسی انسان کو اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے رضوان بھائی آپ کچھ روشنی ڈالیں آپ نا بولے جی رضوان صاحب آپ رضوان بھائی آپ روشنی ڈالیں ایک چیز آپ سے ہاں بالکل بالکل جو کنفیوژن ہوتی ہے باہر نکالتے ہیں ویسے ہم ساری امت کنفیوژن بھی ہے اور کیا نام ہے میرے دل میں ایک دو دن سے کوشچن بھی تھا کہ آپ نے کہا کہ جس طرح پارٹی ہے ایک اللہ کی پارٹی ہے ایک شیطان کی بس دو ہی ہاں جی لیکن ہم اللہ کو مد مقابل شیطان کے تو نہیں کر سکتے نا اللہ نے خود کیا انہیں اجازت دی کہ میں تیرے سامنے آنا میں تیرا مقابلہ کروں گا میں تیرے راستے پہ نہیں آؤں گا مقابلہ ہے نا دیکھیں نا ہم دونوں کٹھے ہیں تو آپ کو میں کہوں جی میں تجھے سیدھے راستے پہ نہیں آنے دوں گا اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا شیطان کبھی وہ تو انسان کو لیکن بس اس نے مطلب ایک سسٹم اختیار اس کو پرمیشن دی پرمیشن آزمائش ہے نا اللہ نے آزمائش کے لیے ایک سسٹم بنا دیا تو اس نے آزمانا ہے اب کون شیطان کی مانتا ہے کون رحمان کی آدم علیہ السلام کو جو بلایا تھا تو شیطان نے کیا تھا نا تو اس وقت ظاہر شیطان بھی بن گیا اور آدم علیہ السلام اللہ کی چاہت نہیں تھی لیکن اذن تھا یہ جو پہلے بات کی ہاں ٹھیک ہے نا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اذن تو ہر چیز میں ہے ہمیں امتحان میں ڈال دیا ہے امتحان ہمارا ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سپر سیٹ چیز ہے وہ تو اللہ نے خود ایک اپنا سسٹم بنایا ہے اس طرح کا ڈیزائن ہے اللہ چاہے تو تمام افراد جو ہے نا جنتی ہو جائیں توحید والے ہو جائیں اللہ چاہے آنے واحد میں ہر چیز جو ہے نا وہ ہو جائے ٹھیک ہو جائے لیکن اللہ کی چاہت ہے کہ اس کے بندے دوزخ کی آگ میں نہ چلیں یہ تو چاہت ہے اس کے لیے وہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ یعنی کہ یہ کام نہ کرے ہدایت یافتہ ہو جائے انسان اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا آخری وقت تک
तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, मोहलत देता है, पैगम्बरों को भेजा, फिर उनके बाद ये औलिया कराम ये सारे आए, उन्होंने राय रास में लाने की कोशिश की, फिर कुरान पाक है, हदीसें हैं हमारे सामने, ये चीज़ें मतलब रास्ते तो दिखाए हैं ना हिदायत की, तो हमें पता भी होता है। लेकिन असल बात ये है कि ये नफ्स है ना, ये इसको ये बड़ा मुंहजोर घोड़ा है, शैतान भी बैठा हुआ उधर, इसको भी कंट्रोल करना है। शैतान भी उधर बैठा हुआ, शैतान भी उधर बैठा है और हमें इसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। असल बात ये है। वो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि शैतान की भी थूथनी होती है जिस तरह कुत्ते की थूथनी होती है, हाँ। और वो बनी आदम के दिल के साथ अटैच करके रखता है और वहाँ से लज्जात को, ख्वाहिशात को उबारता है, ठीक है। इससे दूसरी जगह बताया खून की तरह इंसान के अंदर गर्दिश करता है। अब किसी जगह कोई ऐसी जगह है जहाँ इंसान खून ना पहुँचे जिंदा रह सके, एक कोई ज़रा भी नहीं है जहाँ खून ना जाए वो डेड हो जाए, इसका मतलब है पूरे जिस्म के अंदर। अब हमें इख्तियार दिया भाई इसको आपने उसकी माननी है। अच्छा, वो हमला भी तब करता है शैतान जब इंसान अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है। अल्लाह का जिक्र करता रहे, शैतान हमला नहीं करता। अगर शैतान हमला करे, अल्लाह की पनाह मांग ले, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले। आप ये दिल से बाहर निकाला करें। ये जो सुबह शाम के जो अज़कार है ना, जैसे औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, ये 3 मरतबा सुबह पढ़ना। 3 अब ये जो ज़िक्र अज़कार हैं, नमाज के बाद के जो अज़कार हैं, जो नमाज है वो भी अल्लाह की याद है, कुरान हकीम अल्लाह की याद। जो ये करता रहेगा वो शैतान के वसवसों से, गलत ख्यालात से और गुनाहों से इंशाल्लाह बचेगा। जब इंसान खुद गाफिल होता है ना, फिर शैतान उस पर हमला करता है। तो अल्लाह का जिक्र बड़ी चीज़ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करना। अल्लाह ताला इंसान अगर सही रास्ते की कोशिश करे बगैर तासुब के कि या अल्लाह मुझे हिदायत के रास्ते पर, अल्लाह ताला उसको रास्ता भी देता है। तासुब नहीं होना चाहिए उसके दिल में। अगर तासुब दिल में रख के कुरान पढ़ेगा, हदीसें पढ़ेगा, तो वो उसको रास्ता नहीं मिलेगा। खुले ज़हन के साथ, खुले दिल के साथ अल्लाह से हिदायत का तलबगार हो तो अल्लाह ताला ज़रूर उसे सीधा रास्ता देगा। सूरत मुजादला पढ़ना है, उसमें ना दोनों पार्टियों का जिक्र है। सूरत मुजादला जब हम पढ़ेंगे फिर इशारे शायद रास्ता वजाहत करेंगे उसमें, तो बाकी उसमें सारी तफसील के साथ। बाकी श्रेयार साहब से भी रिक्वेस्ट करने थे कि 2 चीज़ें जो हैं, एक तो शिर्क, उसके बारे में भी थोड़ा सा डेली बेस पे, ताकि हम सब के इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे वो जो तीसरे नंबर वाली पार्टी है कि जो कुछ समानती है अल्लाह का और कुछ वो 3 किरदार हमने शुरू से पढ़े, वो अल्लाह ताला ने इसलिए बताए, उसकी मैं वजह बताऊँ, इसलिए बताया कि अब मैं अपने देखूँ कि मैं किस किरदार में, मैं हिदायत की बात शुरू करने लगा हूँ। एक होगा जो मान लेगा पार्टी, वो उसका बता दिए ये कामयाब। दूसरी पार्टी होगी जो बिल्कुल सिरे से नहीं मानेगी, ठीक है, वो इनकारी हो गया हम नहीं मानते। और तीसरी पार्टी होगी कुछ मेरी मानेगी, कुछ उसकी मानेगी, तो वो वाले जो है ना मुनाफिक है। इस वक्त जो हम है वो तीसरी पार्टी में हम चल तो ऐसे रहे होते हैं। कुछ मतलब है कि अल्लाह की बिल्कुल कुछ अपने नफ्स की देखे ना, वो एक बंदा ठीक ठाक होता है और हफ्ते में 2 दिन मस्जिद में नमाज पढ़ ले और 3 दिन घर पढ़ ले, ठीक है ना, कोई मसला ना हो। नमाज तो पढ़ी ना उसने नहीं, लेकिन यार मस्जिद और घर का बेशुमार ज़मीन आसमान का फर्क जरूर है। वो अल्लाह का रसूल ने ये तो कहा ना कि मुझे बस हो मैं जाके आग लगाऊं, वो भी हदीस हमें ध्यान में होनी चाहिए ना कि मुझे बूढ़ों और बच्चों का ख्याल ना हो, क्यों शायद जाता मैं उनके घरों को जाके आग लगा दूं। लेकिन सर अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। हाँ बस जितनी रहमत वसी है वो उस हिसाब से फिर शिर्क और तौहीद आपस में बराबर ही है। जितना तौहीद बड़ी है उतना बड़ी शिर्क। तौहीद अल्लाह की बहुत ज़्यादा नहीं शिर्क उसकी किताब में लिखा हुआ है, डॉक्टर साहब की किताब में लिखा हुआ है, जितनी बड़ी तौहीद उतना बड़ा शिर्क। उसको जब तफसील से पढ़ेंगे ना किताब, वो किताब यहाँ तो इधर पढ़ी है, उसको थोड़ा सा रोक तौहीद वाली हाँ पढ़ी है, हमें बस घर में हाँ मैंने इधर भी पढ़ी है। तो वो अगर थोड़ा सा जैसे वो कह रहे रिजवान थोड़ा सा उसको भी टच कर दिया करते एक दिल है वो भी है। बाकी ये है कि ये ख्वाहिश नफ्स में भी आ जाता है ना कि 2 दिन मैंने ख्वाहिश नफ्स की मान ली, आपको देता हूँ बड़े उसे, और 2 दिन अल्लाह की मान ली, 2 दिन इधर मान ली। काफी लोग अमल करते हैं इंशाअल्लाह। कल फिर सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।